هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اگر عشاء بفراموشی بے وضو خواند۔ صاحب ترتیب کے مسائل چل رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہے اور مثال کے طور پر اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا، اس کی قضا نہیں پڑھی اس نے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ فوراً قضا کر لیتا، مگر اس نے قضا نہیں پڑھی، اور ظہر کی بھی نماز پڑھ لیا، عصر کی بھی پڑھ لیا، مغرب کی پڑھ لیا، عشاء کی پڑھ لیا، تو اب 5 وقت کی جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، فسادی موقوف کے طور پر۔ چھٹی نماز پڑھے گا تو یہ 5 نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اور اگر چھٹی نماز کے پڑھنے سے پہلے اس فجر کی نماز کو قضا کر لے گا تو اس کی جو 5 نمازیں فاسد ہو جائیں گی، اب پھر سے ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ اگر عشاء بفراموشی بے وضو خواند، ایک آدمی ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مغرب میں اس نے وضو کیا تھا، اب اس کا خیال نہیں رہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس نے خیال کے موافق کہ میرا وضو ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ میں نے بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اچھا، ابھی بھی معلوم نہیں ہوا، مان لیجیے عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر وضو کر لیا، ایسے وضو کر لیا، اس کے دل کے اندر آیا کہ چلو وضو کر لیتے ہیں، تو عشاء کی 4 فرض پڑھ لیا، اور عشاء کی 4 فرض پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو چستی کے لیے وضو کر لیتے ہیں، پھر اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر سنت پڑھی، پھر وتر پڑھ لیا۔ اب سنت وتر پڑھنے کے بعد اب اس کو خیال آیا کہ ارے میرا تو وضو مغرب کے بعد ٹوٹ گیا تھا، تو گویا کہ اس نے عشاء کی جو 4 فرض پڑھی ہے وہ بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان ترتیب نہیں رہا، الٹا ہو گیا نا، اس لیے کہ اس نے عشاء بغیر وضو کے پڑھا ہے، اور گویا کہ اس نے ایسا کیا کہ پہلے سنت پڑھی ہے، پھر وتر پڑھی ہے، اور ابھی عشاء نہیں پڑھی ہے، اب عشاء کی قضا کرے گا وہ، تو عشاء کی قضا کیسے کرے گا؟ صرف عشاء کی فرض کی قضا کرے گا یا عشاء کے فرض کے ساتھ وتر کی بھی قضا کرے گا؟ تو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر عشاء بفراموشی بے وضو خواند، اگر عشاء کی نماز کو بھول کی وجہ سے بغیر وضو کے پڑھا، و سنت و وتر با وضو خواند، اور سنت و وتر کو وضو کے ساتھ پڑھا، ہمراہ عشاء کے ہمراہ، اور سنت و وتر با وضو خواند، اور سنت نماز کو، عشاء کے بعد کی سنت کو اور وتر کو وضو کے ساتھ پڑھا، ہمراہ عشاء کے ہمراہ، سنت باز خواند، اس کے بعد سنت پڑھا، و اعادہ وتر نہ کند، اور اس نے وتر کے اعادہ نہیں کیا، نزد امام اعظم منزد صاحبین وتر راہ ہم اعادہ کند، تو امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک وتر کی بھی اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی امام اعظم اور صاحبین کہتے ہیں کہ جب وہ عشاء کی قضا کرے گا، جس عشاء کو اس نے بغیر وضو کے پڑھا ہے، تو پہلے فرض پڑھے گا، اس کے بعد وتر کی بھی اعادہ کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے، اس لیے کہ وتر عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان ترتیب یہ فرض ہے، اور اس نے ترتیب کو ختم کر دیا ہے، اس نے گویا بغیر وضو کے، جب اس نے عشاء پڑھا بغیر وضو کے، تو گویا کہ اس نے پہلے وتر پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ترتیب، اب جو مسئلہ بیان کیا صاحب ترتیب کا، تو کیا صاحب ترتیب کا ترتیب باطل ہی ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں، صاحب ترتیب کا ترتیب باطل ہی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ترتیب بس سے چیز ساقط شود، کہہ رہے ہیں کہ ترتیب 3 چیزوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یکے بسبب تنگی وقت، ایک تو وقت کی تنگی کی وجہ سے، یکے بسبب تنگی وقتیہ، ایک وقتیہ نماز کی وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ تو پہلے آپ یوں سمجھیں کہ صاحب ترتیب کے بارے میں نے بتایا، صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز اس کی چھوٹی نہ ہو، اگر چھوٹی بھی ہے تو اس نے قضا کر لی ہو، تو ایسا آدمی اگر کوئی، تو اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ تو صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کے درمیان ترتیب ہو،
تو اگر نماز قضا ہو جائے، بتایا جیسے ظہر عصر مغرب 3 نمازیں قضا ہو گئی تو اس میں ترتیب اس کی واجب ہے، یعنی ایسے نہیں کر سکتا کہ پہلے مغرب کی پڑھے پھر عصر کی پڑھے پھر ظہر کی پڑھے، ایسا نہیں، پہلے ظہر کی پڑھنی پڑے گی پھر عصر کی پڑھنی پڑے گی پھر مغرب کی پڑھنی پڑے گی۔ کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کا وقت آ گیا تو پہلے ظہر کی پڑھے گا، پھر پہلے فجر کی پڑھے گا پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، چاہے ظہر کی جماعت چھوٹ جائے اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں مگر ترتیب کچھ حالات کے اندر ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، یہ صاحب ترتیب، اور اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور ظہر کا وقت آ گیا اور ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا مثال کے طور پر 3:55 پر۔ اب 3:55 پر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، ابھی اس نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، کسی وجہ سے کوئی عذر ہو گیا ہو، تو اب صرف 5 منٹ ہے۔ اب 5 منٹ کے اندر وہ فجر کی نماز پڑھے گا یا ظہر کی فرض پڑھے گا؟ کرے کہ اب یہاں ترتیب ساقط ہو جائے گی، پہلے وہ ظہر پڑھے گا اور ظہر پڑھنے کے بعد پھر جو ہے فجر کی نماز قضا کرے گا۔ ترتیب بس چیز ساقط شود، ترتیب 3 چیزیں ساقط ہو جاتی ہے، یہ کہ پہلا بسبب تنگی وقتیہ، وقتی نماز کی تنگی کی وجہ سے، دوم بفراموشی، دوسرا بھول جانے کی وجہ سے۔ بھول جانے کی وہی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو اب یہ کیا کرے گا کہ ترتیب ساقط ہو جائے گی، پھر ظہر کے بعد پڑھ لے فجر کی نماز۔ سوم وقتیہ کے در ذمہ او شش فائتہ شود، تیسری شکل یہ جو آئی اوپر کہ لگاتار اس کی 6 نمازیں قضا ہو جائیں، تو 6 نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی، یعنی ان نمازوں میں ترتیب اس کے لیے ضروری نہیں۔ سوم وقتیہ کے تیسری وجہ یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ وقتیہ کے در ذمہ او شش فائتہ شود، وقتے کے در ذمہ اس وقت در ذمہ ہو جب اس کے ذمے میں شش فائتہ شود 6 فوت نمازیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، 9 باشد یا کہنا، وہ 6 کے 6 قضا نمازیں نئی ہوں یا پرانی ہوں، پستر ہر گاہ فوائد ادا کند بعض ترتیب عود نماید، پھر جس وقت ان تمام فوت شدہ نمازوں کو ادا کر لے تو ترتیب پھر لوٹ آئے گی۔ یہ بھی مختلف مسئلہ ہے کہ اگر آدمی پھر دوبارہ سے فوت شدہ نمازوں کو لوٹا لے تو کیا اس کی ترتیب لوٹ آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ لوٹ آئے گی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں لوٹے گی۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کی ترتیب لوٹ آئے گی، 6 لگاتار نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں، یعنی 6 نمازیں اس کے ذمے ہیں، تو اس کو جب ادا کر لے گا تو اس کی ترتیب پھر لوٹ آئے گی۔ اگر 6 نماز یا زیادہ فوت شود چند نماز قضا کر تاکم اشش در ذمہ و باقی ماند، کہہ رہے کہ اگر 6 نمازیں یا اس سے زیادہ فوت ہو جائیں تو چند نمازوں کو قضا کر لے تاکم از شش در ذمہ و باقی ماند، تاکہ 6 سے کم اس کے ذمے میں باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 نماز سے زیادہ قضا ہو جائے نا تو کوشش یہ کرے کہ جو 6 نماز زائد نمازیں ہیں، 6 یا اس سے زائد نمازیں قضا ہیں، تو اتنی نماز کی قضا کر لے کہ 6 نمازوں سے کم اس کے ذمے باقی رہے، تاکہ اس کی ترتیب باطل نہ ہو۔ نزد واضح ترتیب عود کند، تو کہہ رہے ہیں بعض ائمہ کے نزدیک اس کی ترتیب لوٹ آئے گی، و فتویٰ براز کے ترتیب عود نہ کند، مگر فتویٰ اس پر ہے کہ اس کی ترتیب نہیں لوٹے گی، تاکہ تمام ادا نہ شود، جب تک کہ وہ پورے کو ادا نہ کرے۔ تو اگر کسی کی 6 سے زائد نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس میں سے کچھ کو ادا کر لے رہا ہے، یعنی 6 سے کم نمازیں اس کی قضا ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی ترتیب لوٹ آئے گی، مگر فتویٰ یہ ہے کہ جب تک آدمی تمام 6 یعنی ایک نمازیں بھی اس کے ذمے قضا باقی رہ رہی ہیں تب تک اس کی ترتیب نہیں لوٹے گی۔